داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دلفگار ایپیسوڈ 19۔ ندا چند لمحے سوچتی رہی۔ اپنے پاکستان والے گھروں کو یاد کرتے ہوئے درد کی ایک ٹیس اس کے دل میں اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی لہرا گئی تھی۔ رحمانی صاحب، آپ اس پارٹی سے بات کریں، میں دونوں گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ ندا نے سوچنے کے بعد فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جی بہتر، میں ڈیلنگ کے بعد آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گا، رحمانی صاحب نے کہا۔ ندا نے انہیں اپنے برمنگھم میں رہائش گاہ کا نمبر لکھوا دیا۔ پھر وہ فون رکھ کر اداس چہرہ لیے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ندا بیٹی، تم کون سے گھر بیچنے کی بات کر رہی تھی؟ انکل ہارون نے جلدی سے پوچھا۔ انکل، میں نے ڈیڈی کے کراچی اور لاہور والے دونوں بنگلے فروخت کر دینے کا فیصلہ کیا ہے، ندا نے سر جھکائے کہا۔ لیکن بیٹی، وہ گھر تمہارے خاندان کی یادگار ہیں، تم وکیل صاحب کو ایسا کرنے سے روک دو، انکل ہارون نے ندا کے غلط فیصلے پر پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹی، تمہارے پاس یہاں سب کچھ تو ہے، پھر ان گھروں کو فروخت کر کے کیا کرو گی؟ اگر تمہیں کسی کام کے لیے رقم چاہیے تو میری بیٹی جتنی کہے میں اسے رقم دینے کے لیے تیار ہوں، پر بیٹا ایسا مت کرو، انکل ہارون نے کہا۔ انکل، روپوں کی بات نہیں ہے، میں پاکستان سے، جس نے میرے خاندان کو بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا، اس ملک سے اپنا یہ آخری رشتہ بھی توڑ دینا چاہتی ہوں۔ میں نے اب ہمیشہ کے لیے انگلینڈ سیٹل ہو جانے کا فیصلہ کیا ہے، ندا نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ بیٹی، یہ جذباتی فیصلہ درست نہیں ہے، انکل ہارون وہ گھر نہیں بیچنا چاہتے تھے۔ انکل، آپ چاہتے ہیں کہ میرا اپنا دردناک ماضی سے رشتہ ختم ہو جائے تو پلیز آپ کو میرے اس فیصلے سے اتفاق کرنا ہوگا۔ ندا جذباتی ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری خوشی، میں اپنی بیٹی کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، انکل ہارون نے شفقت سے ندا کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، جبکہ ندا سر جھکائے آنکھوں سے بہہ نکلنے والے آنسوؤں کو ہاتھ سے خشک کرنے لگی۔ کئی روز بعد وکیل رحمانی صاحب نے دوبارہ ندا سے رابطہ کیا۔ ندا بیٹی، اپنے والد کی وصیت کے مطابق اب آپ ان کے دونوں بنگلوں کی مالک ہیں، اس لیے دوسری پارٹی کے لوگ آپ سے مل کر بنگلوں کے کاغذات، ان کی قیمت اور لین دین کے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو چند روز کے لیے پاکستان آنا ہوگا، رحمانی صاحب نے کہا۔ رحمانی صاحب، آپ خود جو مناسب ہو وصول کر لیجئے، مجھے آپ پر اعتماد ہے، ندا نے سنجیدگی سے کہا۔ ندا بیٹی، آپ کے اعتماد کا شکریہ، لیکن وہ لوگ مجھ سے تو بات کر ہی چکے ہیں، وہ اس ڈیل کو طے کرنے سے پہلے اصل مالک سے ملنے پر زور دے رہے ہیں، اور میرے خیال میں بھی آپ کا پاکستان آنا ضروری ہے، وکیل صاحب نے کہا۔ رحمانی صاحب، میں پاکستان نہیں آنا چاہتی، ندا نے بیزاری سے کہا۔ اس طرح ڈیل نہیں ہو سکے گی، آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن چند ایک روز کے لیے آپ یہاں پاکستان چلی آئیں، یہ بہت ضروری ہے، وکیل صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے رحمانی صاحب، میں پاکستان آ رہی ہوں، میں چند روز بعد آپ کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر دوں گی، ندا نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد وکیل صاحب سے کہا۔ ٹھیک ہے ندا بیٹی، میں آپ کی فلائٹ کے روز کراچی ایئرپورٹ آپ کو لینے پہنچ جاؤں گا، وکیل نے کہا۔ اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ ندا کچھ دیر فون کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی رہی، پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ رات کو ندا نے انکل ہارون سے بات کر کے انہیں وکیل صاحب سے ہونے والی بات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ بنگلوں کی ڈیل کے لیے پاکستان جا رہی ہے۔ بیٹی، کیا تم ابھی بھی اپنے فیصلے پہ قائم رہنا چاہتی ہو؟ انکل ہارون نے ندا سے پوچھا۔ جی انکل، میں نے بنگلوں کو بیچ دینے کا حتمی فیصلہ کیا ہے، ندا نے نظریں جھکا کر کہا۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو؟ انکل نے پوچھا۔ بس انکل، جائیداد کے پیپر سائن کرنے میں چند روز میں کام نپٹا کر واپس آ جاؤں گی، ندا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر میں چند روز بعد کی پاکستان کے لیے تمہاری سیٹ کنفرم کروا دیتا ہوں، انکل نے فون پر ایک ٹریول ایجنسی کے نمبر میں لائے۔ انکل، آپ بھی میرے ساتھ پاکستان چلیے، ندا نے انکل سے کہا۔ بیٹی، مجھے یہاں چند ضروری کام ہیں، ورنہ میں تمہارے ساتھ چلتا، انکل ہارون نے جواب دیا۔ انہوں نے فون پر ایک ٹریول ایجنسی سے بات کر کے PIA کی لندن سے کراچی کی ایک فرسٹ کلاس ٹکٹ بک کروائی اور چند روز بعد کی کنفرمیشن بھی کروا لی۔ اگلے روز انکل ہارون نے لاہور وکیل رحمانی صاحب کو ندا کی پاکستان کے لیے فلائٹ کی تاریخ اور وقت سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ ندا کو لینے کراچی پہنچ سکیں۔ انکل ہارون ندا کو اکیلے پاکستان بھیجتے ہوئے پریشان تھے، لیکن اپنی چند کاروباری مصروفیات کی وجہ سے
ان کا ندا کے ساتھ جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ ندا کو اکیلے بھیجنے پہ مجبور تھے۔ ندا کو پاکستان میں 5-6 روز رکنا پڑتا، اس لیے اس نے 2 چھوٹے بیگ تیار کر لیے جس میں اس کی ضروریات کی مختلف اشیاء اور کپڑے وغیرہ شامل تھے۔ انکل ہارون نے ندا کے لیے 4000 پاؤنڈ سفر کے خرچ کے لیے اسے دیے۔ ندا نے انہیں بتایا کہ یہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں، لیکن انکل ہارون نے ندا کی ایک بات نہ مانی۔ ندا بیٹی دیکھو کون تم سے ملنے آیا ہے، ایک شام انکل ہارون نے ندا کے بیڈ روم میں داخل ہو کر کہا۔ ندا اپنی جویلری باکس سنبھالے زیورات کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ انکل کون آیا ہے؟ ندا نے باکس بند کرتے ہوئے پوچھا۔ تم آؤ تو، انکل نے مسکرا کر کہا۔ ندا انکل کے ساتھ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ کمرے میں داخل ہونے پر ندا کی نظر ایک سنجیدہ صورت نوجوان پر پڑی جو بڑی محویت کے ساتھ سامنے پڑے ٹی وی پر لگا پروگرام دیکھ رہا تھا۔ بیٹا فہیم، ان سے ملو، یہ ہے میری بیٹی ندا، اور ندا یہ میرے عزیز ترین دوست کا بیٹا فہیم ہے۔ انکل ہارون نے ندا اور فہیم کا ایک دوسرے سے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ہیلو، فہیم نے مسکرا کر ندا سے کہا۔ ندا کی دلانگیز شخصیت اور دلکش حسین صورت نے فہیم کو پہلی ہی نظر میں بہت متاثر کیا۔ ندا کو دیکھ کر فہیم کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، لیکن ندا فہیم سے ممکنہ حد تک فاصلہ رکھے صوفے پر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس نے پہچان لیا کہ انکل ہارون جس لڑکے سے ندا کے رشتے کی بات کر رہے تھے وہ شخص یہی ہے۔ انکل ہارون ندا اور فہیم کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی تو انکل فون سننے باہر چلے گئے۔ انکل بتا رہے تھے کہ آپ میک اپ کورس کر رہی ہیں، فہیم نے اینک درست کرتے ہوئے سوال کیا۔ ندا نے ایک نظر فہیم کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اتنا کہہ کر اس نے چہرہ دوبارہ ٹی وی کی طرف کر لیا۔ آپ میرے بارے میں نہیں پوچھیں گی؟ فہیم نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ندا نے بدتمیزی کی حد تک روکھے لہجے میں کہا۔ مس ندا، شاید آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، فہیم نے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ فہیم صاحب دیکھیے، آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہمارے بڑے ہمارے بارے میں کس انداز سے سوچ رہے ہیں، ندا نے فہیم سے سوال کیا۔ جی ہاں معلوم ہے، ڈیڈی آپ سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، فہیم نے صاف انداز میں کہا۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، ندا نے ڈوک-لوک لہجے میں کہا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کے انکار کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ فہیم نے چند لمحے سر جھکائے سوچتے رہنے کے بعد سوال کیا۔ فہیم کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا کہ اسے ندا کے جواب سے دھچکا لگا ہے۔ مسٹر فہیم، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، ندا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ فہیم نے حیرت سے سوال کیا۔ کیا مجھ میں کوئی برائی ہے یا آپ کو میری فیملی اچھی نہیں لگی؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں، فہیم نے بے دھڑک کہا۔ مسٹر فہیم، آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، میں کسی کو پسند ناپسند کی بنا پر اس رشتے سے انکار نہیں کر رہی، میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، ندا نے زور دے کر کہا۔ آئی سی، تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے مس ندا، میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، ویسے آپ بہت صاف گو ہیں، دل کی بات کسی کمی بیشی کے بغیر منہ پر کہہ دیتی ہیں، مجھے آپ کی یہ عادت بھی اچھی لگی، فہیم نے مسکرا کر کہا۔ مسٹر فہیم، آپ انکل کو یہ بات سمجھا دیجیے گا، ندا نے پوری گفتگو کے دوران پہلی بار ذرا نرم لہجے میں کہا۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، ویسے مس ندا میں ایک اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہوں، کیا میں کبھی کبھار ایک دوست کے طور پر آپ کو ملنے آ سکتا ہوں؟ فہیم نے مخلص لہجے میں پوچھا۔ سوری مسٹر فہیم، میں بہت مصروف رہا کرتی ہوں، ویسے بھی میں پاکستان جا رہی ہوں، ندا نے کہا۔ بہت اچھے، چند روز بعد میرا کورس بھی مکمل ہو رہا ہے، آپ کو شاید معلوم ہو کہ آثار قدیمہ میرا سبجیکٹ ہے، میں خود موہنجو ڈارو اور ہڑپا کے آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے پاکستان جا رہا ہوں۔ آپ کب جا رہی ہیں پاکستان؟ فہیم نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر فہیم، میں پرسوں کی فلائٹ سے جا رہی ہوں، ندا نے بیزاری سے کہا۔ ندا نہیں چاہتی تھی کہ فہیم سے اس کا کسی بھی قسم کا تعلق بنے، لیکن فہیم کی پوری کوشش تھی کہ ندا کم از کم اس کی دوستی کو ضرور قبول کر لے۔ او نو، مس ندا، اگر آپ اپنا پروگرام چند ہفتے لیٹ کر دیں تو ہم دونوں اکٹھے پاکستان چلیں گے، فہیم نے بات بگڑتی دیکھ کر آخری کوشش کی۔ سوری مسٹر فہیم، میرا جلد وہاں پہنچنا ضروری ہے، ندا نے جواب دیا۔ اچھا، آپ کا کوئی پتہ وغیرہ ہوگا پاکستان میں؟ چلیے میں انکل سے پوچھ لوں گا، فہیم نے اپنی بات کا خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ندا کی طرف سے کیا جواب آئے گا۔
فہیم کچھ دیر اور ندا کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن ندا جب کمرے سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو فہیم نے بیکار وہاں بیٹھے رہنے سے چلے جانا زیادہ بہتر سمجھا۔ انکل ہارون بزنس کے سلسلے میں آئے انگلینڈ کے چند سپر سٹورز کے مالکان اور نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ فہیم نے انکل کو بلا کر جب جانے کی اجازت مانگی تو انکل نے اسے رات کے کھانے کے لیے رکنے کا کہا، لیکن فہیم پھر کبھی آنے کا کہہ کے چلا گیا۔ انکل ہارون اپنی مصروفیات کی وجہ سے فہیم کو وقت نہ دے سکے، جس کا انہیں دکھ تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ندا نے فہیم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اگلے چند روز بعد PIA کے بوئنگ جہاز کی لندن سے کراچی کی پرواز کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہو رہی تھی۔ ندا اسی فلائٹ پر پاکستان پہنچی۔ کراچی کے شاندار ایئرپورٹ ٹرمینل سے باہر آتے ہوئے ندا اپنا مختصر سا سامان ٹرالی میں ڈالے چلی آ رہی تھی۔ ندا نے فل اسکرٹ اور ہلکی سبز شرٹ پر جینز کی بازو کے بغیر والی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ انگلینڈ کے سرد موسم نے ندا کی رنگت کو اور بھی نکھار دیا۔ بہار چہرے پر سنجیدگی لیے ندا مدھم چال چلتی مسافروں کے دروازے سے باہر آ گئی۔ چند لمحوں بعد ندا کی فیملی کے لیگل ایڈوائزر رحمانی صاحب ندا کے پاس پہنچ گئے۔ وکیل رحمانی صاحب ندا کو ریسیو کرنے کے لیے لاہور سے کراچی آئے تھے۔ رحمانی صاحب نے ندا کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ وہ ندا سے مل کے بہت خوش ہوئے۔ پھر وہاں سے یہ لوگ سیدھے ریاض صاحب کے اس شاندار بنگلے پر پہنچے جس کی خرید کے لیے کراچی کی ایک بزنس پارٹی کی کوششیں کر رہی تھیں۔ مس ندا، آپ آج آرام کیجیے، کل آپ کو ان لوگوں سے ملواؤں گا جو اس بنگلے کو خریدنا چاہتے ہیں، رحمانی صاحب نے کہا۔ رحمانی صاحب، کیا میرے بغیر یہ کام نپٹ نہیں سکتا تھا؟ ندا نے رحمانی صاحب سے پوچھا۔ مس ندا، آپ کو تکلیف تو ہوئی، لیکن بنگلوں کی ڈیل اور مناسب قیمت پر فوت کرنے کے لیے آپ کا یہاں موجود ہونا بہت ضروری تھا، رحمانی صاحب نے کہا۔ رحمانی صاحب، میرے پاس صرف چند دن ہیں، آپ جلدی کام کیجیے اور اس کام کو مکمل کروائیے۔ میں اس ملک میں اب زیادہ وقت نہیں رک سکتی، ندا نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ مس ندا، میں آپ کا درد سمجھتا ہوں۔ پہلی کال پر ہارون صاحب کی زبانی آپ کی والدہ کے انتقال کی خبر سن کر شدید صدمہ ہوا۔ تقدیر نے آپ پر دکھ کے جو پہاڑ توڑے ہیں ان کا ذکر کرنا بھی سخت تکلیف دہ ہے، لیکن اب آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، رحمانی صاحب نے ندا کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔